أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة. قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما لي أراك محزونا؟ فقال: يا نبي الله، شيء فكرت فيه. فقال: ما هو؟ قال: نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فأتاه جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الآية. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فبشره. وقد روى هذا الأصل مرسلا عن مسروق وعن إكرمة وعامر الشعبي وقتادة وعن الربيع بن أنس وهو من أحسنها سندا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ سبب نزول ذکر فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں کب نازل ہوئیں اور کن اسباب کی بنا پر نازل ہوئیں. یعنی اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس بات پہ ذکر فرماتے ہیں کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ اسباب نزول یا شان نزول اگر یہ آدمی کو سمجھ آ جائے تو پھر ان آیات مبارک کا سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ بھی یہ آیت مبارک جو ہے کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی اور کیا حالات تھے، کیا واقعہ تھا. تو جب اس پس منظر کا آدمی کو علم ہو جاتا ہے تو بات کا سمجھنا جو ہے وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. اسی کو علماء مفسرین کرام فرماتے ہیں اسباب نزول یا شان نزول، کہ اس آیت کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے. کیونکہ قرآن پاک جو ہے یہ واحد کتاب ہے اللہ کی جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر رحمت دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں نازل فرمائی ہے. ورنہ پہلے جتنی کتابیں تھیں بس ایک دفعہ کامل کتاب دے دی گئی. تورات دے دی گئی، انجیل، زبور، صحائف ابراہیم، صحائف موسیٰ علیہ السلام، تقریباً 123 کتابیں ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں.
ان میں معروف اور مشہور جو ہیں وہ 4 ہیں، ورنہ کتابیں بمائے صحف جو ہے تقریباً روایات سابقہ سے جو پتہ چلتا ہے وہ 123 کتب اور صحف ہیں جو اللہ نے نازل فرمائے، لیکن سب سے کامل، مکمل، جامع، معنی اور ہر لحاظ سے تام جو ہے وہ اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمارے آقا پہ دین بھی مکمل کر دیا، نعمت بھی متمم فرما دی، شریعت بھی کامل عطا فرمائی اور کتاب بھی کامل جامع عطا فرمائی، جو قیامت تک کے لیے باعث ہدایت ہے، اور قیامت تک کے لیے جتنے نئے نئے مسائل اور اعتراضات پیدا ہوں گے، ہر ان تحدی کا جواب دینے کے لیے اللہ کا قرآن جو ہے قابل ہے، مکمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے، ساری دنیا نے بڑی بڑی ترقیاں کر لی ہیں، فکری، علمی، عملی، لیکن اللہ کے قرآن کا مقابلہ کوئی نہ کر سکتا۔ اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ کوئی آدمی ایک آیت بھی بنانے پہ قادر نہیں ہو سکا۔ آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ آپ پڑھتے ہیں اخباروں میں، کتابوں میں، رسائل میں، جرائد میں کہ آج جتنی سائنس ترقی کر رہی ہے اور پوری دنیا جو ہے گلوبل ولیج بن کے رہ گئی ہے، ساری دنیا سمٹ کے گویا ایک بستی ہو گئی ہے کہ اب 1 منٹ میں آپ پورے عالم کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ فلاں تحقیق میں ایک نئی بات معلوم ہوئی ہے جو قرآن میں پہلے موجود تھی، لیکن یہ آج دنیا میں ایک بھی آپ نظریہ نہیں پیدا کر سکتے کہ قرآن کے خلاف ہے، کہ فلاں چیز پیدا ہوئی ہے جو قرآن کی فلاں بات کو نعوذ باللہ غلط ٹھہراتی ہے۔ یہ آج تک دنیا عاجز ہے اور قیامت تک عاجز ہے کہ کوئی بھی اللہ کے قرآن کے ایک حرف کی تغلیظ نہیں کر سکتا، اللہ کے قرآن کی ایک خبر کی تردید نہیں کر سکتا، اللہ کے قرآن کے ایک حکم کو کسی لحاظ سے بھی نہیں جھٹلا سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اس کے معجزہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ ایک نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں مدرسہ نہیں، یونیورسٹی نہیں، تعلیم نہیں، کوئی پڑھانے والا نہیں، کوئی پڑھنے والا نہیں، اور اس پیغمبر نے جو خبر دی وہ 1400 سال کے بعد بھی نہیں جھٹلائی جا سکتی۔ یہ تو بات ہے کہ بھئی اسلام نے جو حکم دیا ہے اب نئی تحقیقات میں اس کی تائید ہو رہی ہے کہ جو اسلام کا دعویٰ تھا بھی وہ ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایک حکم، کوئی ایک مسئلہ، کوئی ایک آیت مبارک کہ ساری دنیا کو آپ اکٹھا کر لیں کہ قرآن کے مقابلے پہ وہ لے آئے، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ ساری دنیا کے انس و جن اگر مل جائیں قرآن کے مقابلے پہ ایک آیت نہیں لا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ چونکہ قرآن پاک اتنا جامع ہے، اتنا کامل ہے، اتنا مکمل ہے، اور پھر یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، تو اللہ نے اس کے نازل ہونے میں بھی بڑا اہتمام فرمایا کہ ایک دفعہ قرآن نازل نہیں فرمایا، بلکہ 23 سال کی مدت میں آہستہ 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 قرآن نازل کیا کہ جو واقعہ پیش آیا جبریل آ گئے، جو معاملات الجھے جبریل آ گئے۔ اس کا فائدہ ایک تو یہ ہوا کہ جب سبق تھوڑا تھوڑا یاد کیا جائے تو بڑا مضبوطی سے یاد ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ قرآن سینوں میں بیٹھتا گیا، اور تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ قرآن کا حکم آتا گیا، اس پہ عمل ہوتا گیا، اور پھر ایک اور حکم نازل ہو گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمتیں تھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پہ رحمت تھی، تو اس لیے پھر علماء کرام نے یہ ساری تقسیم فرمائی ہے کہ یہ سور مکیہ ہیں، یہ سور مدنیہ ہیں، یہ آیت کہاں اتری، یہ سورت کہاں اتری، اور یہ آیت کن اسباب میں اتری، اور یہ آیت کن اسباب میں اتری۔ تو جب آدمی ان سب چیزوں پہ نظر ڈالتا ہے تو پھر اللہ کا قرآن سمجھنا جو ہے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور قرآن اس کے سینے میں بیٹھ جاتا ہے کہ نازل ہونے کا سبب یہ تھا۔ اور یہ بھی پھر کہتا ہے کہ سبب تو کوئی ایک ہوگا، یا 2 ہوں گے، یا 3 ہوں گے، یا 4 ہوں گے، لیکن حکم جو ہے وہ قیامت تک عام ہوگا۔
حکم جو ہے چونکہ اس کا قیامت تک کے لیے ہوتا ہے، صرف یہ نہیں کہ بس اس واقعے میں تو حکم ہے اور آگے وہ حکم نہیں ہے نہ، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس حضور کے زمانے میں حلال تھی بعد میں ختم، نہ، وہ قیامت تک حلال ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا وہ قیامت تک حرام ہے، جن چیزوں کو اللہ نے جائز اور مباحات میں رکھا وہ قیامت تک جائز اور مباحات میں ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ آیت مبارک جو ہے کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اور اسی ایمان و اطاعت پہ موت آ جائے تو اللہ قیامت میں اس کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ کریں گے۔ اور کیا ہی بہتر رفاقت ہے اور کیا ہی بہترین سنگت ہے اور کیا ہی پیاری صحبت ہے کہ جن کو جنت میں بھی انبیاء کی صحبت مل جائے، صدیقین کی صحبت مل جائے، صالحین کی صحبت مل جائے۔ تو اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک میں یہ بات آتی ہے کہ ایک صحابی ہیں انصاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضور پاک نے دیکھا کہ وہ بہت ہی غمگین ہیں، محزون ہیں، اداس ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے پوچھا کہ مالی ارا کا محزونن، میرے صحابی کیا وجہ ہے کہ تم غمگین ہو؟ یعنی اسی سے اندازہ کریں حضور کے کرم کا، میرے مدنی پاک کی رحمت اور کرم کا اندازہ فرمائیں کہ ہر غلام کے چہرے پہ نظر ہے، کوئی اداس ہے تو حضور پوچھ رہے، ہر صحابی کے احوال سے باخبر ہے، کوئی بیمار ہے تو عیادت فرما رہے ہیں، کوئی فوت ہو گیا ہے تو جنازہ پڑھ رہے ہیں، کوئی زخمی ہے تو علاج فرما رہے ہیں، کوئی بھوکا ہے تو کھانا کھلا رہے ہیں، اور کوئی غمگین ہے تو میرا مدنی اس کے دل کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ یعنی آپ کی نظر مبارک جو ہے اپنے تمام غلاموں پہ یکساں ہے۔ صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابی کیا بات ہے تم غمگین ہو؟ اس نے کہا حضور میں ایک بات کو سوچ رہا ہوں اور اسی وجہ سے غمگین۔ حضور نے فرمایا وہ کیا چیز ہے؟ ماں ہوا، وہ کیا چیز ہے جو تمہیں غمگین اور اداس کیے ہوئے ہے؟ اس نے کہا حضور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ نحنو نغدو ونروح، ہم صبح کو بھی شام کو بھی آپ کی خدمت میں آتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کے چہرے انور پر ہماری آنکھیں ہوتی ہیں، آپ کے جمال سے ہم مستفید ہوتے ہیں، گھر جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں پھر زیارت کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب قیامت آئے گی، جب عالم آخرت ہوگا، حضور آپ تو نبیوں سے بھی اونچے، نبیوں کے درجے بھی اونچے، اور آپ کا درجہ مبارک جو ہے وہ تو سارے انبیاء سے اونچا، کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے، سب ہماری آنکھوں پہ ہیں، لیکن سب سے افضل اور سب سے اکمل اور سب سے اجمل اور سب سے اعلیٰ شان جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ایک بات کو سمجھیں، ایک تو ہے کہ میرے مدنی ہر نبی سے افضل ہے، یعنی میرے مدنی پاک جو ہیں تمام ہر نبی سے افضل۔ اور لیکن یہ بھی دیکھیں کہ ایک حدیث میں میرے آقا کا جو فرمان مبارک ہے اس سے حضور کی شان ذرا اور سمجھ آ رہی۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، حضور آدم علیہ السلام سے بھی افضل، حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بھی افضل، حضور تمام یعنی پیغمبر جو گزرے ہیں سب۔ لیکن ایک حدیث میں حضور نے جو بیان فرمایا نا ذرا اس پہ غور کریں۔ ایک تو ہے ایک فرد سے افضل ہونا، سمجھیں فرق ہے، اور حضور نے فرمایا کہ ایک ترازو ہے اور ترازو کے 2 پلڑے ہیں، جیسے ہر ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک طرف 10 انبیاء اور ایک طرف مجھے رکھا گیا تو ان سے میرا شان دیا تھا، پھر 20 حتیٰ کہ سارے نبی ایک پلڑے میں اور اکیلا محمد ایک پلڑے میں،
صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بھی شان حضور کا دیا. آپ ذرا سمجھیں, ایک ہے کہ ہر فرد سے افضل, ایک ہے کہ 1,24,000 نبی اکٹھے کریں تب بھی حضور کا شان افضل صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور حضور دنیا میں بھی افضل, اور حضور میدان محشر میں بھی افضل, اور حضور پھر مقامات جنت میں بھی افضل. اس لیے حضور پاک کی صحیح حدیث مبارک ہے, حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن لواء الحمد جو ہے, لواء کہتے ہیں پرچم کو, حمد کا پرچم جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا. اور فرمایا سارے نبی حتیٰ کہ ابونا آدم, میرا ابا ہے آدم, لیکن ہوگا میرے پرچم کے. ابراہیم علیہ السلام ہے میرے ابا, لیکن ہوں گے میرے پرچم کے نیچے. اور آگے شان تواضع دیکھیں, فرمایا ولا فخرا, مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں, مجھے اس پہ کوئی تکبر نہیں, مجھے کوئی بڑائی نہیں, بلکہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ مجھے اتنا اونچا کریں گے کہ میدان حشر میں جہاں اولین و آخرین ہوں گے, جہاں انبیاء و مرسلین ہوں گے, وہاں لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا. اور سب سے اعلیٰ مقام جو ہے مقام محمود, وہ بھی میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ کو. اور شان دیکھیں کہ مقام جو ہے اس کا نام کیا ہے, مقام محمود, اور پرچم کا نام کیا ہے, لواء الحمد. اور میرے مدنی کا نام کیا ہے, احمد و محمد. اور حضور کی امت کا لقب کیا ہے, حمادون, حمد کرنے والی, اللہ کا شکر کرنے والی. یہ سارا اعزاز, یہ سارا شرف جو ہے اللہ نے عطا فرمایا ہمارے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو. اب دیکھیں کہ صحابہ کی نظر جو ہے وہ صرف دنیا میں محدود نہیں ہے. ہم تو بس ہر وقت یہی مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ پیسے عطا فرما, یا اللہ دولت عطا فرما, گاڑی عطا فرما, مکان عطا فرما, گھر عطا فرما, کاروبار میں برکت دے. بس ایک فیکٹری ہے تو 10 لگ جائیں, 10 ہے تو 20 لگ جائیں. ہمیں تو ہر وقت یہی دھن ہے نا, ہماری تو ہر وقت یہی دھن ہے. حرم میں جو آئے نا جی, آپ حساب کر لیں کہ اگر آپ نے 10 دن میں 6 گھنٹے دعا مانگی ہے نا, تو 5 گھنٹے 50 منٹ جو ہے دنیا ہوگی. اور کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیا ہوگا کہ والآخرۃ حسنۃ, وہ ٹوٹے دل سے آتنا فی الدنیا, یہاں بڑا دور ہو. حالانکہ میرے پاک نبی کی ایک دعا ہے, یاد رکھو. حضور نے فرمایا اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا, میرا اللہ ہمیں دین میں مصیبتوں سے بچا کے عقیدے غلط ہو جائیں, آدمی موحد کے بجائے مشرک بن جائے, اہل سنت کے بجائے اہل بدعت بن جائے, آدمی گمراہ ہو جائے, صحابہ کا دشمن, اہل بیت کا دشمن, فرقوں میں مبتلا ہو جائے. فرمایا دین کی مصیبتوں سے بچانا. اور فرمایا فلا تجعل الدنیا اکبر ہمنا, اور میرا اللہ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم, سب سے بڑا ہم, سب سے بڑا مقصد نہ بنانا کہ ہر وقت ہمیں بس دنیا 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 ہے کی فکر لگا ہوا. فرمایا فلا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا. اور اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پہ کوئی ایسا حاکم نہ بھیجنا جس کو تیرا ڈر بھی نہ ہو اور ہم پر بھی رحم کرنے والا نہ ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سیکھیں, مانگیں دنیا, لیکن یہ تو نہیں نا کہ آدمی بس ہر وقت دنیا 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 لگاؤ کہ کوئی فکر. صحابہ کی نظر دیکھے کہاں, اللہ صحابہ پہ کروڑوں رحمتیں اتار, اللہ سب کے دلوں میں صحابہ کی محبت ڈال. اللہ جن کے دلوں میں صحابہ کے بارے میں کچھ بغض ہے, کدورت ہے, ان کے دلوں کو بھی صاف کر, ان کو بھی ہدایت کے فیصلے عطا فرما, ان کو بھی حق اور باطل کی پہچان نصیب فرما
کہ وہ بھی ہیرے اور پتھر میں فرق کر سکیں اور اصحاب رسول کے مقام کو جان سکیں. اب دیکھیں صحابی کو فکر کیا ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اللہ، انی فکرت فی امر، میں ایک مسئلے میں بڑا پریشان ہوں، اسی وجہ سے غمگین ہوں. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور اب تو صبح شام آپ کی زیارت ہوتی ہے، لیکن جب آپ جنت کے اونچے درجوں میں چلے جائیں گے تو پھر ہم کیسے زیارت کریں گے؟ یعنی وہاں بھی فکر ہے تو کس کی زیارت کا ہے؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ایمان کہ عالم آخرت کا فکر ہے. ہماری بیٹی کو تو یہاں بھی فکر نہیں ہے نا پردے کا. بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں بیٹھی ہیں. پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک بات نے بڑا پریشان کیا ہے. آپ نے فرمایا کیا ہے عائشہ؟ کہنے لگی حضور جب قیامت کا دن آئے گا اور ساری اللہ کی مخلوق قبروں سے اٹھائی جائے گی، ہمارا ایمان ہے تو میرا آقا مجھے بڑا فکر ہے کہ قبریں تو بالکل کٹھی ہوتی ہیں، ادھر مرد کی قبر ہے ادھر عورت کی قبر ہے، کوئی محرم ہے کوئی غیر محرم ہے، کوئی رشتہ دار ہے کوئی غیر رشتہ دار ہے. اور قیامت میں جب اٹھیں گے تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے انکم معشورون عراتا غرلا، تم ایسے اٹھو گے کہ تمہارے بدن پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور جیسے تم پیٹ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اسی حال میں. تو میرا مدنی اس وقت پردے کا کیا ہوگا؟ بی بی عائشہ کو قیامت والے دن بھی فکر ہے تو حجاب کا، قیامت والے دن بھی سوچ ہے تو حجاب کی ہے کہ یا رسول اللہ او یحشر الناس، جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے حضور حجاب کا کیا ہو؟ اور ہم عمرے پہ آئے ہیں، مکے پہ آئے ہیں، مدینے پہ آئے ہیں، ماشاءاللہ نہ کعبۃ اللہ میں پردے کا شرع خیال ہے نہ مدینے میں خیال. اور بعض میری بیٹیاں ماشاءاللہ دیکھو تسبیحاں بھی ہاتھ میں ہیں، ماشاءاللہ تسبیحاں بھی پڑھ رہی ہیں، قرآن شریف بھی بغل میں ہے، لیکن کپڑا ایسا پہنا ہوا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی لعنت بھیجیں. ہم ناراض نہ ہوا کریں ہماری باتوں پہ، ذرا غور کر لیا کریں. کبھی ذرا دن میں دوپہر میں حرم میں اوپر بیٹھ جائیں، جو بیٹی گزرے نا ذرا کپڑ نظر ڈال لیں کہ بدن نظر آ رہا ہے شلوار سے. یہ لباس ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی ایسی شلوار پہننے کا کیا فائدہ کہ کپڑے کے اندر سے آدمی کا رنگ نظر آ رہا ہو. بالکل خالص لون کے کپڑے، اور پھر محبت سے زمزم جب اوپر ڈالنے تو معلوم ہوتا ہے کپڑا پہنا ہوا بھی نہیں ہے. ایسے عمرے کرنے سے خدا کا کعبہ میرے سامنے ہے، ان عورتوں کو گھر بھیج دو زیادہ فائدہ ہے. ناراض ہوں یا نہ ہوں لیکن حق بات کہنی ہوگی قیامت میں. یہ نہ کہیں کہ ہمیں مسئلہ نہیں پہنچا. باقی بات ہے ماننا نہ ماننا، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. لوگوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی تو مولویوں کی کون مانے گا. لیکن مسئلہ سمجھ لیں کہ جو عورت چہرہ کھول کر باریک لباس پہن کے میک اپ کر کے سنگار کر کے زیور پہن کے عمرے پہ آئی ہوئی ہے، بہتر ہے گھر بھیج دو بجائے ثواب کے کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے. آگے تمہاری مرضی ہے، تم جانو تمہارا کام. یہ کوئی اللہ تبارک و تعالی نے عورت کا معنی بتایا. عربی میں عورت کس کو کہتے ہیں؟ عورت عربی کا لفظ ہے. عورت جو ہے یہ انگریزی کا لفظ نہیں. آپ کہتے ہیں نا جی عورتیں. عورت کا معنی ہی یہ ہے کہ وہ چیز جس کا چھپانا لازم ہے. عورت الرجل، مرد کا عورا کا حصہ کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ عورا. یعنی اگر اس میں کوئی ذرہ بھی ظاہر ہو جائے تو نماز نہیں ہو، کیونکہ یہ عورا ہے، عورا کا چھپانا لازم ہے. اس لیے میرے بعض بھائی جو احرام باندھتے ہیں نا ماشاءاللہ ناف سے بھی نیچے احرام باندھا ہوا ہے، دیکھنے والے پر بھی لعنت ہے، اس پر بھی لعنت.
کہ اس نے وہ حصہ ظاہر کیا ہوا ہے جو چھپانا تھا، ناف سے لے کر گھٹنے تک۔ اس حصے کا چھپانا جو ہے مرد کے لیے ضروری ہے، اور عورت کے لیے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جو ہے چھپانا ضروری ہے۔ یہ عورہ ہے، اس لیے عورت کو عورہ کہا جاتا ہے کہ وہ حصہ بدن جس کا چھپانا ضروری ہے۔ اور اسلام نے جو پردے کا حکم دیا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ ایک لمبی چادر لے کے گھونگھٹ کھینچ لیں تاکہ بدن بھی چھپ جائے، چہرہ بھی چھپ جائے، اور وہ نظر نیچے ڈال کے اپنا رستہ دیکھ کے چلی جائے۔ اور نماز پڑھانے والا جب امام الانبیاء محمد رسول اللہ تھے اور شہر مدینہ منورہ کا تھا، اس وقت بھی حضور نے حکم دیا کہ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، کہ عورتیں اگر گھر میں نماز پڑھیں تو زیادہ بہتر۔ اس زمانے میں بھی جب امام کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور جب امام ہوں تو کوئی مسلمان مرد یا عورت یہ برداشت کر سکتا ہے کہ میں حضور کے پیچھے نماز نہ پڑھوں؟ لیکن حضور نے فرمایا کہ اگر عورتیں اس وقت بھی خیر بیوتہن خیر لہن، فرمایا اپنے گھر میں نماز پڑھے تو افضل ہے۔ اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ گھر میں صحن ہوتا ہے نا، گھر میں آگے جیسے لان ہوتا ہے، فرمایا لان میں پڑھنے کے بجائے گھر کے برآمدے میں پڑھے تو افضل ہے، برآمدے کے بجائے کمرے کے اندر پڑھے تو افضل ہے۔ وہ جتنا زیادہ اپنے آپ کو چھپائے گی اتنی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو جتنے مرد ہیں ان کے لیے افضل کیا ہے؟ صف اول، پھر دوسری، پھر تیسری، جتنی پہلی صفیں ہیں وہ افضل ہے۔ اور فرمایا عورتوں کے لیے سب سے آخری صفیں افضل ہیں۔ اور حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ جب صبح کی نماز ہو جائے اور میں سلام پھیر دوں نماز کا، تم لوگ اپنے اپنے مقام پہ بیٹھے رہا کرو، اور تم کو حکم دیا کہ تم سلام کے بعد گھر چلی جایا کرو، تاکہ راستے میں مرد اور عورت ایک گلی میں اکٹھے نہ گزریں، اختلاط پیدا نہ ہو۔ تو اب اس بات کو بھی سامنے رکھ لیں اور موجودہ معاشرے کو بھی سامنے رکھ لیں، اور پھر اندازہ خود فرما لیں، جو آپ کی مرضی آئے آپ فیصلہ کریں۔ آپ تو آج کل عورت کہتے اس کو ہیں جو باہر پھرتی ہو، آج کل آپ معزز عورت اس کو کہتے ہیں جو کلبوں میں، ہوٹلوں میں، پارٹیوں میں، بڑے بڑے منسٹروں کے پاس بیٹھتی ہو، فوٹو کھنچواتی ہو، ہاتھ ملاتی ہو، نت نئے فیشن ہوں، نت نیا لباس ہو، نئے نئے ڈیزائن ہوں، اینک سے لے کر پاؤں کی جوتی تک رنگ میچ کریں۔ کس نے کہا یہ عورتیں ہیں؟ یہ تو چلتی پھرتی گناہوں کی لاشیں ہیں۔ کس نے کہا ہے آپ کو؟ ان کو تو عورت کہنا گناہ ہے، تو شریعت یا اسلام عورت نہیں کہتا۔ ایسی عورتوں سے تو پردہ کرنا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باقی آپ کی مرضی ہے، کیونکہ میرے مدنی کا فرمان ہے، ہمارا حدیث رسول پہ ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا میری امت میں، قادل ان یکون المعروف منکرا والمنکر معروفا، کہ جو بھلائی ہے وہ برائی بن جائے گی، جو برائی ہے وہ بھلائی بن جائے گی۔ سارا ایمان ہے جو حضور نے فرمایا وہ حق ہے، سچ ہے، اور آج ہمارے سامنے ہے کہ جو چیزیں، جتنی عورتیں باحیا ہیں، نماز پڑھنے والی، تہجد پڑھنے والی، قرآن پڑھنے والی، اپنے گھروں میں بیٹھی رو رہی ہیں، نہ خامد کو پسند ہے نہ گھر والوں کو پسند ہے، وہ ہر وقت عذاب میں ہیں، یا ایک نکرانی کی حیثیت میں گھر میں جھاڑو اور کام کر رہی ہیں، ہر آدمی ان کو ڈانٹ کے بات کرتا ہے، اور جو اڑنے پھرنے والی تتلی ہو اس کے لیے جناب سارا خاندان بچھا ہوا ہے، اور ویسے محلے والے تو خیر پہلے نیاز مند ہوتے۔ اللہ و انا الیہ راجعون۔ اب تمہاری مرضی ہے جناب، اس کو عورت بناؤ یا اس کو جو چاہو بناؤ، تم نے خدا کو یہ نہیں کہہ سکو گے کہ ہمارے کان میں حدیث نہیں آئی تھی، ہمیں مسئلے کا پتہ نہیں تھا جی اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آئی، یہ نہیں کہہ سکو گے انشاءاللہ قیامت۔ اب جناب جب اس نے یہ سوال کیا
تو اس نے کہا حضور کے نام نغدو علیک ونروح ننظر الی وجہک ونجالسک، کہ ہم صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے آپ کے چہرہ انور پہ نظریں ڈالتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں، لیکن جب قیامت میں آپ اونچے مقام پہ تشریف لے گئے تو ہم تو پتہ نہیں کس مرتبے میں ہوں گے۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو خوشخبری دے دے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو میری اطاعت کرے اور میرے مدنی کی اطاعت کرے، اللہ نے فرمایا ان کو خوشخبری دے دے کہ قیامت میں بھی میں ان کو نبی کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا میرے صحابی کو بلاؤ فبشرہ، حضور نے فرمایا مبارک ہو تیرے سوال پہ اللہ نے مہربانی کر کے فیصلہ کر دیا ہے، جیسے تم دنیا میں میری زیارت کرتے ہو جنت میں بھی تمہیں میری زیارت نصیب ہوگی۔ اب علماء نے اس کے مختلف طریقے لکھے ہیں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک جنتی کا نیچے درجہ ہے اور میرے پاک مدنی سرکار کا اعلیٰ درجہ ہے، تو بعض علماء نے لکھا کہ اللہ حکم دیں گے، اجازت دیں گے کہ یہ اپنے گھر سے کھڑکی کھول کے زیارت کر لیں گے، اور بعد نے فرمایا کہ زیارت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ حضور پاک اپنے صحابہ کے پاس، ایمان والوں کے پاس تشریف لائیں گے، مجلس میں بیٹھیں گے اور سب کو زیارت کرائیں گے، اور وہ تو پھر ایسا مقام ہوگا کہ جہاں خود خدا بھی زیارت کروائیں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، ایسے بھی انسان ہوں گے جن کی آنکھیں اپنے رب کو دیکھیں گی، ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو جنت میں لے جا رہے ہوں گے ملائکہ، اور اس کے بعد وہ کہیں گے فرشتوں سے کہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہو، وہ کہیں گے یہ جنت میں آپ کے اعلیٰ درجات ہیں، وہ کہیں گے ہمارا جو منتہا تھا، ہمارا جو مطلوب تھا وہ تو ہمیں نہ ملا، وہ کہیں گے وہ کون سا مطلوب ہے، کہیں گے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ہمیں تو اپنے خدا کی دربار میں لے جاؤ تاکہ زیارت کرے۔ تو وہ ایسا مرتبہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی، لیکن یہ مرتبہ کس کو نصیب ہوگا؟ جس نے اللہ کی بھی اطاعت کی اور میرے مدنی پاک کی بھی۔ ذرا آنکھیں بند کر کے تم اپنے گریباں میں نظر ڈالو، میں اپنے گریباں میں نظر ڈالوں کہ ہم واقعی اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ سوچ لو، دیکھ لو، تم کرتے ہوگے بھی ہم تو گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ بہرحال آپ کے درجات ہم سے تو کروڑ درجے بہتر ہیں، لیکن ذرا ٹھنڈے دل سے غور کر لو کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اللہ نے حکم دیا مسلمانوں کو 5 وقت نماز پڑھو، کیا ہر کلمے پڑھنے والا نمازی ہے؟ اللہ نے حکم دیا کہ سال میں 1 مہینہ روزے رکھو، کیا ہر کلمے پڑھنے والا روزے دار ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے حکم دیا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، کیا ہر دولت مند زکوٰۃ دیتا ہے؟ اللہ نے حکم دیا کہ تمہاری زمینوں میں جو آبادی ہو اس کا عشر یا 20واں حصہ یا 10واں حصہ دو، کیا ہر مسلمان یہ ادا کرتا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ زنا حرام ہے، کیا مسلمان بچا ہوا ہے؟ اللہ نے حکم دیا کہ بد فعلی کرنا مرد سے یا عورت سے حرام ہے، کیا مسلمان بچا ہوا ہے؟ اللہ نے حکم دیا شراب حرام ہے، نشہ حرام ہے، کیا کلمے پڑھنے والے بچے ہوئے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا سود کھانا حرام ہے، کیا مسلمان بچا ہوا ہے؟ اللہ نے حکم دیا کہ قمار جوئے کی ساری قسمیں حرام ہیں، کیا مسلمان انشورنس کے ذریعے جوئے سے بچا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام دیا کہ غلط کام کر کے تجارت کرنا حرام ہے، کیا مسلمان کی تجارت اصولوں پر، ایمان کے اصولوں پہ قائم ہے؟ اللہ نے حکم دیا کہ امانت میں خیانت حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، لعنت ہے،
کسی کی غیبت کرنا، گلہ کرنا، تہمت لگانا، یہ سب حرام ہے۔ اور پھر حکم دیا کہ تمہارے لیے نمونہ جو ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ ہے۔ نمونہ جو ہے قرآن کا وہ کون ہے؟ محمد الرسول۔ اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ جس بندے نے قرآن پڑھنا ہو میرے محمد کو دیکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی بی فرماتی تھی قرآن جو پڑھتے ہو میرے مدنی کو دیکھ لو کہ جو قرآن نے حکم دیا ہے نمونہ ہے۔ اب جناب حضور کی صورت پر، سیرت پر، لباس پر، حضور کے کھانے پر، اٹھنے پر، بیٹھنے پر، سونے پر، جاگنے پر، وضو پر، غسل پر، نکاح پر، جہاد پہ، سفر پہ نظر ڈال لو اور اپنے پر بھی نظر ڈال لو کہ ہم کتنا فرما بردار ہیں۔ فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں، اپنے نمبر خود لگاتے جائیں۔ مثال کے طور پر بھئی ہماری شکل حضور سے ملتی ہے، ذرا نشان لگا لیں آگے۔ ہمارا لباس حضور کے لباس کے مطابق ہے، آگے نمبر لگا لیں۔ ہمارا کھانا حضور کے کھانے کے مطابق ہے، آگے ذرا نمبر لگا لیں۔ ہمارا سونا، جاگنا، نماز پڑھنا، سفر، اٹھنا، بیٹھنا سب مدنی پاک کے حکم کے مطابق ہے، آگے نمبر لگا لیں۔ نیچے خود فیصلہ کر لیں پاس ہیں یا فیل ہیں۔ کسی مولوی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ چھوڑیں، آپ خود ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، آپ تو سارے مولویوں کو چرا دیں۔ آپ تو بہت آگے ہیں، مولوی شودے تو بیچارے دکھی انوسی ہیں، پرانے خیالات کے لوگ ہیں، ابھی تک اسی قرآن حدیث کو لے کے پھر رہے ہیں غریب۔ یہ تو ابھی دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، کہتے ہیں جی مولوی ہمیں پیچھے کی طرف لے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے۔ جی آپ پیچھے نہ جائیں، آپ آگے جائیں، لیکن اپنا محاسبہ خود کر لیں اور فیصلہ کر لیں کہ ہم کتنا فرما بردار ہیں اور کتنی نافرمان ہیں۔ اگر ہم فرما بردار ہیں تو پھر دل میں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور نافرمان ہیں تو علاج ہے توبہ کر لو، زندگی ہے، موقع ہے، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اللہ نے موقع دیا ہے، صحت دی ہے، طاقت دی ہے، اللہ کو راضی کر لو، ورنہ یہ دنیا، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ عقل، یہ نقل، یہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں قیامت والے دن اللہ نہ کرے ہمیں بجائے مسلمانوں کے کسی اور کے ساتھ اٹھائیں۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں جس دن حضور نے فرمایا المرء مع من احب، حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ ہر اس بندے کو جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اٹھائیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں اس حدیث کو سن کے ہم اتنا خوش ہوئے کہ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیوں ہمیں یقین تھا کہ ہم مدنی سے محبت کرنے والے حضور کے ساتھ اٹھیں گے۔ اور ہم نے محبت کا کیا معنی کیا ہوا ہے؟ بس انگوٹھے چوم لیں، جھنڈیاں لگا لیں، حضور کے نام کا جلوس نکال لیں، بس محبت ہے۔ ہم نے یہ معنی کیا ہوا ہے، اور یہ معنی ابو بکر کو بھی سمجھ نہیں آیا، عمر، عثمان، علی کو بھی سمجھ نہیں آیا، 1400 سال کے بعد مولوی کو سمجھ آیا کہ بھئی ایک تو 12 ربیع الاول کو جلوس نکال لو، لائٹیں شیٹیں لگاؤ، ٹھیک تھا، عیسائی کرسمس مناتا ہے، تم بھی میلاد مناؤ، اور ایک قبروں پہ جا کے پھولوں کی چادریں چڑھاؤ، ہندو چڑھاتا ہے تو ہم کیوں نہ چڑھائیں، عیسائی چڑھاتا ہے تو ہم کیوں نہ چڑھائیں، اور جب نام آئے تو اپنی انگوٹھے چوم لو، بس تم عاشق ہو، نہ نماز پڑھو نہ روزہ رکھو، اس کی کیا ضرورت ہے، ہمیں عاشق ہے حضور کے، بس۔ اور زیادہ عشق میں ترقی کرنی ہو تو طبلے پہ قوالیاں سنو۔ نہ کبھی آپ نے غور کیا حضور کے زمانے میں سرنگی کون بجاتا تھا، طبلہ نواز کون تھا، قوالی کون گاتا تھا؟ وہاں تو قرآن تھا کہ حضور خود کھڑے ہیں، صحابی قرآن پڑھ رہا ہے، حضور کھڑے، اور صبح ہوئی، فرمایا میرے صحابی لقد اوتیت من مزامیر آل داؤد، اللہ نے تجھے بھی داؤد پیغمبر کی آواز بخشی ہے کہ میں رات تیرا قرآن سنتا رہا، تو پڑھ رہا تھا، اور میں محمد خود کھڑا سن رہا تھا صلی اللہ۔ یہ ہے حضور کی مجلس۔ صحابی نے کہا حضور واللہ، ہائے خدا کی قسم، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آج میری تلاوت میرا مدنی سن رہے ہیں،
لحبرتہ تحبیرا، میں تو بنا بنا کے پڑھتا، میں تو حضور ویسے سادہ پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا لیکن واقعی اللہ نے تجھے بڑا پیاری آواز دی ہے، میرا مدنی تو ساری رات صحابی سے قرآن سنے، ابو بکر عمر ساری رات قرآن پڑھیں، حضرت علی ساری رات قرآن پڑھیں، اور صحابہ ساری رات قرآن پڑھیں، اور اللہ اپنے نبی کو حکم دے کہ ساری رات یا آدھی رات یا 2 حصے رات قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اور ہماری رات گانے میں گزرے، قوالی میں گزرے، مجرے میں حجرے میں، اور دعویٰ ہے جی بڑا عاشق ہے حضور کا، جی یہ حضور کا تو جی بس بہت بڑا عاشق تھا، اور موسیقی تو جی عبادت ہے۔ اچھا یہ اللہ نے نازل کی ہے نماز جو عبادت ہے، اس کا حکم کس نے دیا ہے؟ تو موسیقی کا حکم کس نے دیا ہے؟ وہ کیسے عبادت ہو گئی؟ سجدہ بھی عبادت، موسیقی بھی عبادت، قرآن پڑھنا بھی عبادت، گانا سننا بھی عبادت۔ ماشاءاللہ، خرد کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خرد۔ جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے، کوئی عقل کرو۔ عبادت وہ ہے جس کا حکم اللہ دے، عبادت وہ ہے جس کا حکم محمد الرسول اللہ دے۔ کوئی بندہ اپنی عبادت نہ بنا سکتا ہے، نہ گھڑ سکتا ہے، نہ کسی چیز کو اپنے منشے سے عبادت قرار دے سکتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، آپ محبت میں 4 نہیں پڑھ سکتے۔ جب اللہ کی نماز کی رکعت نہیں پڑھ سکتی تو تمہارے جھنڈیاں جلوس یہ کہ اس کو تم عبادت بنا لو گے؟ کیا ہے؟ یاد رکھو، صرف پیسے کمانے کا طریقہ ہے کہ کسی طرح پیسہ تو لینا ہے نا قوم سے، کیسے لیں بھائی؟ بس حضور کے نام پہ تم دے دیا کرو، میاں بس تیرے سارے گناہ بخشے گئے۔ وہاں ہفتے کے دن گرجے میں پادری بخشتا ہے، یہاں مولوی بخشتا ہے۔ یاد رکھو، نہ کسی گرجے والے کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی مولوی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے کو بھی نکال کے ولی اللہ بنا دے، اور اگر اللہ چاہے تو خازن جنت کو لعنتی بنا کے ابلیس بنا دے۔ یاد رکھو، کون تھا ابلیس؟ اس پتہ ہے کون تھا؟ ملائکہ کے ساتھ رہنے والا۔ جب جنوں نے زمین میں فساد برپا کر دیا، اللہ نے اسی کو حکم دیا کہ ملائکہ کو لے کے جاؤ اور جنوں کے فساد کو کنٹرول کرو۔ اس نے آ کے زمین میں جنوں کو مار مار کے دریاؤں کے جزیروں میں دھکیل دیا، اور اس وجہ سے دماغ میں غرور آ گیا کہ میں بھی کچھ ہوں۔ اللہ چاہے تو ابو جہل کے بیٹے کو حضرت اکرمہ بنا دے کہ بطل من ابطال الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ ولید کے بیٹے کو حضرت خالد بنا کے سیف اللہ بنا دے، اور اللہ ناراض ہو جائیں تو آدم کے بیٹے کو قابیل بنا دیں، اور نوح کے بیٹے کو کافر بنا دیں، لوط کی بیوی کو جہنم میں ڈال دیں، وہ بے نیاز ہے۔ کوئی کسی کو خود نہیں عبادت بنا سکتا، نہ ہدایت کر سکتا، جب تک کہ میرا اللہ راضی نہ ہو جائے۔ اس لیے ایک سب سے بڑی بات کہ اللہ ہمارا حشر حضور کے ساتھ کریں گے، کیسے؟ کہ من یطع اللہ، اللہ کی اطاعت اور محمد مصطفیٰ کی اطاعت، کہ حضور کے ہر حکم پہ گردن جھکا دو۔ حضور نے حکم دیا ہے تہجد پڑھو، حکم دیا حلال کھاؤ، حکم دیا حرام سے بچو، حکم دیا اپنی بیوی کے بغیر کسی غیر محرم پہ نظر نہ ڈالو، غیر محرم کے ساتھ سفر نہ کرو۔ حضور نے فرمایا جب ایک غیر محرم مرد اور عورت اکٹھے ہو تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ جن چیزوں سے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا مدنی دے پکڑو اور جس سے روکے رک جاؤ، پھر قیامت میں اللہ حضور کی معیت نصیب فرمائیں گے۔
اس لیے صحابی کو حضور نے بلایا فبشرہ، آپ نے فرمایا مبارک ہو، اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیا ہے جیسے تم آج میری صحبت میں ہو قیامت میں بھی میری صحبت میں ہوگے۔ قال ابن جریر حدثنا المثنى قال حدثنا ابن ابي جعفر النبي ربي قوله يطيع الله والرسول الآية قال ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قد علمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فضل على من آمن به في درجات الجنة من اتبعه وصدقه وكيف لهم اذا اجتمعوا في الجنة ان يرى بعضهم بعضا فانزل الله في ذلك يعني هذه الآية فقال يعني رسول الله ان العالين ينحدرون الى من هو اسفل منهم فيجتمعون في رياض فيذكرون ما انعم الله عليهم ويثنون عليه وينزل لهم اهل الدرجات يصون عليهم بما يشتهون وما يدعون به فهم في روضة يحبرون يتنعمون فيه وقد روى مرفوعا من وجه آخر۔ اس حدیث سے پاک میں آیا ان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا، صحابہ نے فرمایا، وہاں فرق اتنا ہے کہ ایک صحابی نے کہا، یہاں ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضور کا درجہ جو ہے وہ ہر مومن سے زیادہ ہے، اور حضور پاک تو جنت کے اعلیٰ درجات میں ہوں گے اور ہم جو ہے وہ نیچے والے درجات میں ہوں گے، تو کیا کیسے ہوگا کہ قیامت میں پھر ہمیں حضور کی زیارت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ پاک نے آیت نازل فرما دی اور حضور پاک نے فرمایا کہ جو اعلیٰ درجے والے ہیں وہ اتر کے اسفل والوں کے پاس آئیں گے اور پھر اللہ کے جنت کے باغوں میں اکٹھے ہوں گے، ملاقاتیں ہوں گی، زیارتیں ہوں گی۔ فَيَذْكُرُونَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور پھر ہر کوئی ذکر کرے گا، بتلائے گا کہ مجھے اللہ نے کیا کیا انعام دیا، کیا کیا نعمتیں دی ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اعلیٰ درجات والے آئیں گے اور پھر جو چاہیں گے، جو مانگیں گے، جو اللہ سے طلب کریں گے وہ اللہ ان کو دیں گے۔ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ يَتَنَعَمُونَ فِيهَا، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، عزت والے اور رونق والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو جنت نصیب فرمائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز کبھی کبھی جو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تو بخشنے والا ہے، تو اللہ پکڑنے والا ہے، یہ نہیں پڑھا؟ بخشنے والا ہے لیکن ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں پکڑنے والا ہوں، ان بطش ربک لشدید، اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو نماز چھوڑے کافر ہو گیا، پھر کافر کو کیا بخشے؟ اللہ بخشنے والا ہے اگر غلطی ہو جائے، اللہ بخشنے والا ہے کہ ہم سے کوتاہی ہو گئی، یہ تو نہیں کہ ہم نمازیں چھوڑ دیں اللہ بخشنے والا ہے، ہم سور کھانا شروع کر دیں اللہ بخشنے والا ہے، ہم گلے میں زنار ڈال لیں اللہ بخشنے والا ہے، ہم کلمہ نبی کا چھوڑ دیں اللہ بخشنے والا۔ یہ کون سی منطق ہے بھائی؟ یہ کون سی منطق ہے کہ گلے میں ہم سلیب لٹکائیں انگریزوں کی علامت اللہ بخشنے والا؟ ٹھیک، ہم نماز نہ پڑھو جی مولوی صاحب چھوڑو تم کو جنت کے ٹھیک اللہ بخشنے والا، بات ٹھیک نہ۔ یہ مسئلہ حضرت صحابہ کو نہیں آتا تھا کہ نمازیں پڑھتے پڑھتے پاؤں سوج گئے، ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ بخشنے والا ہے۔ یہ مسئلہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں آتا تھا کہ سر سجدے میں شہید ہو گئے ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا اللہ بخشنے والا ہے، کیا ضرورت ہے لڑائی کی، کیا ضرورت ہے جھگڑے کی، اللہ بخشنے والا۔ یہ مسئلہ صرف تمہیں آتا ہے؟ یہ کیا منطق ہے کہ گناہ بھی کرو اور کہو اللہ بخشنے والا ہے؟ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اللہ بخشنے والا ہے کہ ہم نیکی کریں، ہم فرما برداری کریں، بندے ہیں غلطی ہو جائے بخشنے والا ہے، پھر غلطی کا ازالہ کریں، توبہ کریں، اللہ کے دروازے پہ آئیں، لوٹیں، روئیں، تضرع کریں، تذلل کریں، عاجزی کریں۔ تم جس کی نوکری کرتے ہو ہفتے میں 3 دن نہ جایا کرو، اللہ بخشنے والا ہے، بندہ بھی بخشنے والا ہے۔ ذرا دیکھیں کتنے دن تمہیں نوکری دیتا ہے، اگلے ہفتے جاؤ تو انشاءاللہ نوٹس دروازے کے باہر لکھا ہوا ہوگا کہ حضرت تشریف لے جاؤ۔ تو بس اللہ بخشنے والا ہے، خدا کے بندے وہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، لیکن قہار بھی تو ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا، کیا گناہ کیا انہوں نے؟ صرف اتنی بات تھی نا کہ ایک بستی والوں کو عذاب سے ڈرایا، پھر اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور چل پڑے۔ اللہ نے فرمایا اذ ابق الى الفلك المشحون، تم میری نافرمانی کر کے انتظار نہیں کی، جیسے غلام اپنے مالک سے بغیر پوچھے بھاگ جائے، تم نے میرے حکم سے بغیر پوچھے چل پڑے ہو، کہو مچھلی کے پیٹ میں تمہیں قید کرتا ہوں۔
اللہ اپنے نبی پیغمبر اتنی سی بات پہ ہم نمازیں چھوڑ دیں اللہ فقط سنے والا، یہ اچھی منطق ہے بھائی؟ ہمیں تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جن کا یہ فلسفہ ہے۔ طواف میں کب تک کندھا کھلا رہے گا؟ پہلے 3 چکروں میں۔ صفا مروہ میں کندھا کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عورت کو عمرے میں پردہ باندھنے سے منع کیا گیا ہے، تو اچھا پہلے تو یہ بتائیں کہ عمرے میں چہرے پہ عورت کے کپڑا نہ لگے، لیکن آگے پیچھے بھائی آگے پیچھے لگے گا تو عمرے میں نہیں لگے گا نا، تو جن کا تو آگے پیچھے لگا ہی نہیں کبھی، ان کا کیا عمرہ، کیا احرام، کیا طواف؟ جیسے مرد کے لیے حکم ہے کہ احرام میں سر پہ کپڑا نہ لگے، تو تم نے تو کبھی ماشاءاللہ پیدا ہونے کے بعد سے بھی نہیں پہنا، تمہارے تو سر میں درد ہو جاتا ہے ماشاءاللہ، بوجھ ہے نا کپڑا۔